بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید ہے کہ ویسے تو میرا چینل اسلامک اسٹوریز کا ہے، لیکن جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا اور ثواب کی نیت سے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ قریب 5 ماہ پہلے میرے چچا کے پیٹ میں ایک معمولی زخم کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر کو کچھ شک ہوا اور کوئی خاص ٹیسٹ تجویز کیا۔ کچھ دن بعد ٹیسٹ کا نتیجہ آیا تو گھر میں سب کے اوزان خطا ہو گئے۔ جی ہاں، چچا جان کو کینسر جیسی موذی مرض لاحق ہو گیا تھا، وہ بھی تیسرے درجے کا۔ بہرحال علاج کے لیے ہم شوکت خانم پشاور گئے۔ ٹیسٹ کا رزلٹ دیکھ کر وہاں کے ڈاکٹروں نے علاج سے معذرت کر لی۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ ہماری پالیسی ہے کہ کینسر کے اس اسٹیج میں ہم 40 سال سے کم عمر مریض کو داخلہ دیتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ ہم بھی کچھ کہے بنا وہاں سے نکل آئے، کیونکہ چچا جان کی عمر 60 کی دہائی کراس کر چکی تھی اور خیر لائف ٹائم شناختی کارڈ بھی بنا چکے ہیں۔ گھر پر تو نہیں بیٹھ سکتے تھے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ پشاور میں کینسر کی سرکاری اسپتال ارنم سے علاج شروع ہوا۔ اس دن یہ عقیدہ بھی کھلا کہ گورنمنٹ واقعی ماں کی مانند ہوتی ہے، بچہ کتنا ہی بگڑ جائے ماں قبول ہی کرتی ہے۔ یہاں بھی مریض اور مرض کتنا ہی بگڑ جائے نہیں ہوتی، سو ہمیں بھی داخلہ مل ہی گیا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اب سنیں کام کی بات۔ جب علاج کا کچھ اثر نہ ہوا تو کچھ مہربان دوستوں نے دور پہاڑوں میں مقیم ایک حکیم صاحب کا بتایا، جو کینسر کے مرض میں بے حد مشہور ہے، پر جگہ تھی کافی دور۔ مہینہ رمضان کا چل رہا تھا۔ ایک دن سحری کے فوراً بعد اللہ کا نام لے کر ایک دوست کو ساتھ بٹھایا اور موٹر سائیکل پر کک ماری، اور جب 11 بج رہے تھے ہم مردان سے چل کر شانگلہ مارتونگ میں واقع حکیم کے مطب میں پہنچ گئے۔ وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کتنے دور دور سے لوگ یہاں آئے ہیں علاج کے لیے، اور اکثر نے تو رات بھی یہاں گزاری، کیونکہ مریضوں کے لیے 2 بہترین قسم کے ہوٹل بھی اہل علاقہ نے بنائے ہیں، جن میں انتہائی مناسب ریٹ پر مریضوں کو کمرے دستیاب ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے باری پر حکیم صاحب کے پاس گئے، ان کو مریض کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی پڑی پکڑائی اور کہا، یہ 7 دن کی دوائی ہے، پرہیز کے ساتھ مریض کو دوائی دینی ہے، اور 7 دن کے بعد اگر آپ نے یا مریض نے کچھ بہتری محسوس کی تو دوبارہ آ کر مزید 40 دن کی دوائی لیتے جائیں، بصورت دیگر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے دریافت کیا کہ بہتری سے مطلب فرمانے لگے یا تو ٹیسٹ سے فرق آ گیا ہوگا اور یا مریض کی تکلیف وغیرہ میں کمی آئی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی کہہ کر ہم نے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے منع کیا اور فرمایا، ہمارا اصول ہے پہلی بار پیسے نہیں لیتے، اگر آپ کے مریض کو فائدہ ہو تو آ کر پوری دوائی قیمت کے ساتھ لے جاؤ، نہیں تو ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ قصہ مختصر، وہاں رات مقامی ساتھیوں کے ساتھ گزار کر صبح ہم واپس آئے اور چچا جان کو دوا شروع کرائی۔ چوتھے دن ہی چچا جان نے واضح فرق محسوس کیا، جس کا مطلب تھا کہ اب ہمیں پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچنا پڑے گا۔ یعنی وہ شاعر والی بات ہمیں بھی پیش آئی، جس میں وہ بیچارہ ایک دریا عبور کرنے کے بعد دوسری دریا میں پھر گر جاتا ہے۔ بہرحال ایک بار پھر ہم مارتونگ پہنچ گئے۔ یہ ہے تو شانگلہ میں، لیکن آپ اگر مردان والی سائیڈ سے آ رہے ہیں تو پھر بنیر کا راستہ آسان رہے گا، اور بقیہ 40 دنوں کی دوا لے کر صرف 4000 فیس حکیم صاحب کو پکڑائی اور چلتے بنے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 3 دن پہلے چچا جان کا ڈاکٹر نے دوبارہ ٹیسٹ کرایا اور نتیجہ بالکل صاف۔ جی ہاں، کینسر کا نام و نشان نہیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کا وقت اٹل ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے جاننے والوں میں سے خدا نخواستہ کوئی اس موذی مرض میں مبتلا ہو، اسے ضرور اس حکیم کا مشورہ دیں، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کے چند دن آرام سے گزر جائیں۔ اب حکیم صاحب کا ایڈریس
نوٹ فرما لیں۔ ایک نمبر ہے، یہ نمبر حکیم صاحب کے بھائی کے پاس ہوتا ہے۔ ایڈریس تو انتہائی آسان ہے، ضلع شانگلہ میں مارتونگ نام کا علاقہ ہے۔ بس آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ مارتونگ والے حکیم کے پاس جانا ہے، بس آپ پہنچ جائیں گے۔ وہ انتہائی مشہور ہیں۔ 2 راستے جاتے ہیں مارتونگ کی طرف، ایک سوات کی طرف سے اور دوسرا مردان کی طرف سے۔ آسان راستہ مردان والا ہے۔ آپ مردان سے بنیر براستہ رستم چلے جائیں اور بنیر پہنچ کر کسی سے بھی مارتونگ کے راستے کا پوچھ لینا، پہنچ ہی جائیں گے بغیر کسی دشواری کے۔ مردان سے 5 یا 5.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اور ہاں، مریض کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور مزید انفارمیشن، اسلامک واقعات، اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل کو جوائن کر کے اس کے نوٹیفیکیشن کو آن کریں، تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔